پکڑ لے کھائے پیے پیر واسطے کی بچے گا، یہ تو مرید ہی رگڑ جائیں گے۔ اگر صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ تھا کہ اونٹنی آئی، حکم ہوا اس کو کوئی نہ چھیڑے، جہاں مرضی کھائے پیے، یہ قبر پرست، ان کی گائیں، ان کے درباروں پر مچھلیوں کے تالاب، بابے کے رکھنے نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ وہ اعمال ہے جن کو قیامت کے دن حسرت کی نظر سے دیکھیں گے، اور اس وقت فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ کفار مکہ اپنے مالوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے حصہ نکالا کرتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والا 1.5 لاکھ روپے لگا کر بیت اللہ میں آتا ہے، حج کرتا ہے، بخار ہونے پر فون کرتا ہے، ابا جی عرفات تو واپس آ کے نا بخار بابا سارا ہو گیا ہے، داتا صاحب دیکھ چڑھایا اور شاید بخار لے جائے، اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مردوست مانگتے ہو۔ خلیفہ وقت بیٹھا ہوا بیت اللہ کے صحن کے اندر ایک معمولی سے کپڑوں میں ملبوس آدمی کو روتے ہوئے دیکھا، اس کے پاس چلا گیا، کیوں رونا ہے؟ مانگتی مانگنا ہے۔ اور توحید بڑی غیرت سکھا دیتی ہے، توحید در در پہ گرایا نہیں کرتی، اٹھایا کرتی ہے۔ جو رب کے در پہ گرنا سیکھ لے وہ کبھی باتوں کے سامنے گرا نہیں کرتا۔ کہنے لگا اس کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں بڑی شرم آ رہی ہے۔ وہ بھی گاڈا سی، تو نے کہا چل کوئی نہیں، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ جب مانگ کے رو پیٹ کے باہر نکلا، وہ بھی پیچھے پیچھے، خلیفہ مسلمین بھی باہر آ گئے۔ کہنے لگا تو نے وہاں کہا تھا اس کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگو شرم آتی ہے، اب تو بیت اللہ سے باہر آ گیا نا، اب مانگ کیا رو رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ کہنے لگا کیا مانگوں؟ آخرت مانگوں دنیا مانگوں؟ کہنے لگا آخرت کا تو میں بھی فقیر ہوں، تو بھی فقیر ہے، ادھر سے ہی ملنی ہے، میرے پاس تو 4 درہم و دینار ہے، درہم و دینار ہے، مانگ۔ کہا بھلے آدمی، دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کے اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگو؟ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ سے جو ساری دنیا کا مالک ہے اس سے رو کر نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تو وہاں بھی اگلے جان کے لیے رو رہا تھا۔ حج کر کے بیت اللہ میں طواف کر کے عرفہ سے واپس آئے، کہتے ہیں بابا جی تو دیکھ چڑھایا بخار نہیں ٹوٹتا گیا۔ اگر یہ عقیدے ہیں، لوگوں میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، ہو بھی جاؤ تو میں نے چندے اکٹھے نہیں کرنے، قربانی کی کھالیں نہیں مانگنی آپ سے۔ اگر یہ عقیدے ہیں، یہ سوچ ہے، دماغ کے کسی ایک ذرے کے اندر، ایک خلیے کے اندر بھی یہ بات ہے کہ فلاں بابا مصیبت ٹال دیتا ہے، فلاں شفا دے دیتا ہے، تو پھر سمجھ لو روزے رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، لڑنا، مرنا، مارنا سب بیکار ہے، کیونکہ عقیدے میں شرک ہو تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کیا کرتا۔ اور یہ شرک کتنا بڑا ہے، ان کو پکارنا قرآن سے سنیے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاول حق بیڑا تک، بہاول حق بیڑا تک، بہاول حق تم کشتی کو دھکا لگاؤ۔ پنجابی آپ کو انڈیا والوں کو سمجھ نہیں آتی، ترجمہ سن لو، اے پیر بہاول حق ہم کشتی میں بیٹھے ہیں، تو پیچھے سے دھکے لگا، اور کہتے کہ ہم واپس بڑے گستاخ ہیں، پیروں کی گستاخی کرتے ہیں۔ ارے تجھ سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ خود کشتی میں بیٹھا ہے، پیر کو کلی بنا کر دھکا لگا رہا ہے، تو عزت کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے اس کی؟ مالک کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ عز و جل کے علاوہ جس کو پکارتے ہو یہ کون ہے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے؟ عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس لیے لوگوں عقیدہ توحید کو سمجھو، عقیدہ توحید کو خالص کرو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے حسابات سیٹ کر لو، لا الہ الا اللہ ٹھیک کرو، جرنیلی سڑک محمدی پہ چڑھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ایک ایک عمل وہ تصویر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ جب زندگی یوں بن جاتی ہے پھر مومن ادھر اس کی روح نکلتی ہے، ادھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اس سے سوال ہے مولا، تجھے تیری ذات و صفات کا واسطہ ہے ربا، تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ہے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، جیسے تو نے یہاں اپنے دین کی برکت سے اکٹھا فرمایا، اپنی جنت میں اکٹھا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمانا۔
اللہ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ رکھنا، اللہ اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ رکھنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان پہنچا، ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، رمضان میں کی جانے والی محنتوں کو قبول فرما، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جن بھائیوں کو یہ سوالات دیے گئے تھے پچھلی دفعہ، انہوں نے کاغذات جمع نہیں کروائے تو وہ جمع کروا دیں۔ ایک آدمی کے پاس 10,000 ریال ہیں، سال پورا ہو گیا لیکن یہ رقم قرض دی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں ملا، اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کے 10,000 ریال قرض پہ گئے ہوئے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جب اس کے پاس آئیں تو پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ دے۔ ابھی تو وہ ڈوبی ہوئی ہے، جب 10 ریال دو واپس نہیں ملتے تو 10,000 دے کے بیٹھا ہے، اللہ ہی واپس کرائے گا۔ گزارش ہے، ہمارے ایک دوست نے اپنی زوجہ کو طلاق لکھ کر دے دی، طلاق لکھتے وقت گواہ موجود تھے، جس کاغذ پر طلاق لکھی جس پر گواہوں کے دستخط موجود ہے، اب وہ پریشان ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے، کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ رجوع کی گنجائش ہے یا نہیں؟ سوال ادھورا ہے، کیا اس نے پہلی مرتبہ طلاق دی، دوسری مرتبہ دی، تیسری مرتبہ دی، کون سی بات طلاق دی؟ پہلا سوال، اگر اس نے 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق، ٹھیک ہے بیٹھ چاہیے، اس نے 3 دفعہ برست مارا ہے، طلاق طلاق طلاق، اب جب ٹھنڈا ہوا تو کہا استاد جی اس کا تو حق مہر ہی 1.5 لاکھ روپے تھا، میں تو مارا گیا۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے 3 دفعہ طلاق دی ہے، اس کا مذہب اور عقیدہ کیا ہے؟ اگر اس کا دین قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد کرنا میری بات کو، اگر وہ قرآن و حدیث کو حرف آخر سمجھتا ہے تو اس کے لیے وہ 3 طلاقیں حدیث رسول کے مطابق کتنی ہیں؟ 1 ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن تے بڑے لوگ سمجھتے ہیں، ساڈے پلے نہیں پہنتا، یہ قرآن یہ حدیث، وہ 40 رکنی کمیٹی تھی، وہ سمجھ کے مر کے قبروں میں دفن ہو گئی، اب اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اب وہ جو نچوڑ نکالنا ہے نا قرآن و حدیث کا وہی بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کا علاج حلالہ رکھا ہے، اور حلالہ اپنی بیوی کو 1 رات کے لیے کسی اور کو دینے کا نام ہے، یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ داڑھی رومال اور چوغے کے نیچے زنا اور بدکاری ہیرا منڈی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستعار، تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ، کہا حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے، لعن اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس بے غیرت پر بھی جو اپنی بیوی کو غیر آدمی کے نیچے چھوڑ کر آتا ہے۔ یہ بیوی بھینس بکری نہیں ہے، آج تیرے قلعے سے کل کسی اور کے قلعے سے۔ اچھا غلطی کس نے کی؟ طلاق کس نے دی؟ شوہر میں۔ غلطی کس کی؟ بیوی تو روٹی پکا رکھنے کر بیٹھی، آپ کا حلالہ کٹا رہے ہوگا جو کٹانا۔ یہ بغیرتی اور خباثت ہے جو مولویوں نے اپنے مدرسوں میں شروع کر، کراچی کے ایک مدرسے میں حلالہ کرنے کے لیے نابینے بٹھائے ہوئے ہیں، واللہ بتا رہا ہوں، انے کیوں؟ وہ 1 رات کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں تو کام پکا ہو جاتا ہے۔ کچھ غیرت والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی بس انہوں چھڑ تو ہی ٹھیک ہے، ہوں انہوں نے کیا بھی ایڈا بھی کوئی علاج کرو، انہوں نے اندھے بٹھا دیے کہ سیٹنگ نہ ہو سکے، انا دے کے واپس چھوڑ دے کہ چلو اے انا ہے وہ تو ٹھیک سی نا۔ تو یہ بدکاری کی اڈے کو اگر اس نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اپنا منہج بنایا ہے تو پھر وہ 3 طلاق حدیث کے مطابق 1 ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب